بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور کالم نگار حامد میر اپنے ایک تازہ ترین کالم میں لکھتے ہیں، مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یاد آ گئی۔ سیلابی علاقوں میں کشتی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، لیکن آج ہاتھ جوڑ کر بڑی عاجزی سے یہ کالم پڑھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ابھی تک اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور سیلاب کی تباہی کا نشانہ نہیں بنے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر آپ نے اعمال کو ٹھیک نہ کیا تو خدا نخواستہ اگلے سال آپ کو بھی اس موسم میں کشتی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس سیلاب کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ رعد میں کہا گیا ہے کہ بلا شبہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی خود حالت نہ بدلے۔ افسوس کہ جب بھی قوم کی حالت بدلنے کی بات ہوتی ہے تو کسی کو صدارتی نظام یاد آ جاتا ہے، کوئی 18ویں ترمیم کی خامیاں تلاش کرنے لگتا ہے، کوئی اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی متنازع ڈیم کی اچانک حمایت شروع کر دیتا ہے، کوئی کرسی بچانے کے لیے اس ڈیم کی مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ آج آپ نے اپنی حالت بدلنی ہے تو پوری قوم کو مل کر صرف ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ ہر طرف درخت اگائیں اور کھیت کھلیانوں پر ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے پر پابندی لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کھیتی باڑی تباہ کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت آ جائے اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو تو وہ موقع ضائع نہ کرے اور پودا زمین میں لگا دے۔ میں کوئی عالم دین یا ماہر ماحولیات نہیں ہوں، میں نے بار بار کے سیلابوں اور زلزلوں میں یہ دیکھا ہے کہ درخت ہمیں موسمی آفتوں سے بچاتے ہیں، درخت کاٹ کر ہم اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ میں نے بونیر کے گاؤں بشنوئی سے ملتان کے موضع خزاں پور تک یہی دیکھا ہے کہ جہاں درخت کاٹ دیے جائیں وہاں کبھی نہ کبھی انسانی لالچ کی سزا آسمانی آفت کی صورت میں نازل ضرور ہوتی ہے۔ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حالت جنگ میں بھی درخت کاٹنے سے منع کیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جنگلات اور باغات کاٹ کر وہاں گھر بنائیں گے تو پھر ان گھروں کا انجام وہی ہوگا جو خزاں پور کا ہوا۔ پاکستان کو خزاں پور کے انجام سے بچانے کے لیے درخت کاٹنے پر پابندی لگانا ہوگی۔